قرآن پاک میں یہ بھی ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ان کی چمڑیاں جلیں گی اللہ فرماتا ہے ہم دوسری چمڑی پہنا دیں گے تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار چمڑی بدلی جائے گی، 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں ان کی چمڑی بار بار بدلی جائے گی تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں۔ کیونکہ چمڑی جلنے کے بعد جیسے کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پین ریسیور ختم ہو جاتا ہے، درد کو محسوس کرنے والا حصہ جلنے کے بعد کم ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نئی چمڑی ان کو لگائیں گے تاکہ درد کا احساس ہر بار ہوتا رہے۔ اب جب وہ 1000 سال تک حضرت مالک علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور پھر کہیں گے تم مجھے کیوں کہتے ہو، تمہارے رب سے کہو، اس کے بعد پھر 1000 سال تک وہ حضرت مالک کو چیختے رہیں گے کہ رب سے ہماری بات کرا۔ حضرت مالک اللہ کریم کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے رب العالمین، دوزخ میں پڑے ہوئے ان تمام جہنمیوں نے تجھے پکارا ہے، تو ان کا فیصلہ فرما دے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 2 روایات میں، اس میں سارے کفار بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آئیں گے اور جنتیوں کو بھی بلایا جائے گا اور جنتی بھی بھاگتے ہوئے دروازے تک آئیں گے۔ جنتی ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ہم کو نکلنے کے لیے نہ کہا جائے، اور دوزخی اس بات کی خوشی میں ہوں گے کہ شاید ہم کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ اور جب سب پورے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو رب تبارک و تعالی جہنمیوں سے پوچھتا ہے، سوال فرماتا ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے نکلنے کے لیے فدیہ دینا پڑے تو کیا دے سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ جتنی بڑی دنیا ہم چھوڑ کر کے آئے، دنیا میں جو کچھ بھی نعمتیں تھی، جتنا مال تھا، جتنا سونا چاندی، پوری دنیا، مولا اگر یہ دینے کی ہماری طاقت ہو تو ہم وہ سب دے کر کے جہنم سے نکلیں گے، پوری دنیا دے کر کے ہم تیرے دوزخ سے نکلیں گے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو اتنا بڑا حکم تم کو دنیا میں نہیں دیا تھا، میں نے تو صرف تم کو ایمان لانے کا کہا تھا، اور تم نے کفر کر کے اتنی بڑی سزا کو اپنے اوپر مسلط کیا۔ آج پوری دنیا فدیے میں دینے کو تیار ہو، اور کل جب تم زندہ تھے تو 2 رکعت تمہارے لیے بھاری تھی، تمہارے لیے راہ خدا میں 1 روپیہ بھاری تھا، اور آج پوری دنیا فدیہ میں صدقہ کر کے نکلنا چاہتے ہو۔ رب تبارک و تعالی جہنمیوں سے فرمائے گا میں نے اتنی بڑی چیز کا تو تمہیں دنیا میں حکم نہیں دیا تھا، اتنی بڑی چیز کا حکم نہیں دیا تھا۔ اب سنو، ایک مینڈھے کی شکل، ایک بکرے کی شکل کی کوئی چیز لائی جائے گی جنت اور دوزخ دونوں کے بیچ میں، جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخی بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی ان دونوں لوگوں سے پوچھے گا، جنتیوں کو بھی اور دوزخیوں کو بھی، کہا اس کو پہچانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ سب پکار کر کہیں گے ہاں مولا ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے، یہ موت ہے جو ہمارے ہاں آیا کرتی تھی۔ موت کو سب پہچانیں گے۔ تب رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا موت کو اب ذبح کر دو۔ موت کو سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، ایک مینڈھے کی شکل کی چیز لا کر کے، اور رب تعالیٰ اس وقت فرمائے گا اب نہ جنتیوں پر موت آئے گی نہ دوزخیوں پر موت آئے گی، موت ہے ہی نہیں۔ تو اب جس کو جو سہنا ہے وہ سہنا ہوگا۔ تم 10 بار جلائے جاؤ گے تو بھی مرنا نہیں ہے، تم 10 بار کاٹے جاؤ تو بھی مرنا نہیں ہے۔ اب رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا فی ناری جہنم وفیہا خالدون، دوزخ کے عذاب میں، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے جاؤ۔ میں نے خطبے میں یہی آیت شروع میں پڑھی تھی سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جھونک دوں گا دوزخ میں، اور تم کیا جانتے ہو کہ دوزخ کیا ہے، دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے متعلق فرمایا ہے وما ادراک ما ہی نار حامیہ، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ کہ اس دن دوزخ کے سلسلے میں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے قسم لے کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوزخ کے اندر سے ایک سوراخ کھول دیا جائے دنیا کی طرف
تو پوری دنیا صرف اس سوراخ کی گرمی سے مر جائے گی. پوری دنیا میں موجود لوگ ختم ہو جائیں گے اگر ایک سوراخ دوزخ کا کھول کر کے دنیا کی طرف کر دیا جائے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں عذابات دینے کے لیے، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی دنیا میں اتر جائے تو اس کی ہیبت سے لوگوں کے بھیجے پھٹ جائیں، اس کی ہیبت سے لوگ زمین بوس ہو جائیں، بے ہوش ہو جائے. ایک فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے دنیا میں. عزیزان گرامی وقار، وہ ہے دوزخ.